نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے 22 جمادی الثانی کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کا سلسلہ نسب، ان کا خاندان بیان کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا نام اور ان کا اسلام کے اندر داخل ہونا، یہ سارا بیان کیا تھا۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کیا تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کس طرح گزرا تھا، یہ ہم بیان کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے صحابیت کی گواہی اللہ جل شانہ نے خود قرآن پاک کے اندر دی ہے۔ اذ یقول لصاحبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں، اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کی صحابیت کا انکار کرنا یہ کفر کے اندر داخل انسان کو کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القابات، ایک لقب ان کا تھا عتیق، یعنی عتیق کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جن کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا انت عتیق اللہ من النار۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم وہ آدمی ہو کہ جس کو اللہ جل شانہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ تو دوسرا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب ہے صدیق، جو مشہور ہے ابو بکر صدیق۔ تو صدیق ان کا لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سارے اود پہاڑ کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے کہ یہاں تک کہ اود پہاڑ جو تھا وہ ہلنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احدا فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اود پہاڑ ٹھہر جا، کہ تیرے اوپر نبی کھڑا ہے اور صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور 2 شہید سے مراد عمر اور عثمان تھے، اور صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدیق والا لقب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق کو دیا تھا۔ اور دوسرا ان کا صدیق لقب اس وجہ سے پڑا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں گئے تو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی آگے سے پورے سارے آسمانوں پر گئے، تو واپس جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا۔ تو جو مشرکین مکہ کے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور وہ سارے چلتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہ ان کے ساتھی کو یہ بتائیں کہ تمہارا ساتھی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے کہ راتوں رات میں 7 آسمان پر گیا، سب کی سیر کر کے آ گیا۔ انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ مشرکین سے یہ سنا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو وہ بات کہہ رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ لقب صدیق پڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کا نام صدیق، ان کا لقب یہ پڑ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کسی بت کو یا کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ مہاجرین اور انصار یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انی لاسجد لسان من قط، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور اس کے اندر ایک عجیب واقعہ بخاری شریف کی شرح ہے ارشاد الساری، اس کے اندر یہ واقعہ
حدیث نمبر 3897 کے نیچے یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی بچہ تھا تو میرے والد نے مجھے پکڑا اور بت خانے کے اندر لے گئے، اور بت خانے کے سامنے اندر لے گئے اور بتوں کے سامنے مجھے بٹھا کر کہا ھذہ آلہہ، یہ تمہارے خدائیں، تو ان سے اپنی چیزیں مانگو۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے، تو جب میرے والد باہر نکل گئے تو میں نے بت کے سامنے گیا اور میں نے کہا انی جائع فاطعمنی، کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ فلم یجبنی، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا انی عار فاکسنی، کہ میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہناؤ۔ فلم یجبنی، تو کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ تو پتھر کے بنے ہوئے تھے، ان کیا جواب دینا انہوں نے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاخذت صخرہ، پھر میں نے ایک پتھر اٹھایا، فالقیت علیہ صخرہ، پھر میں نے پتھر اٹھا کر اس بتوں کو مارا، جس کی وجہ سے وہ نیچے زمین پر گر گئے اور ٹوٹ گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد میرے والد آئے اور میرے والد نے دیکھا کہ بت نیچے گرے پڑے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا ان کے ساتھ؟ میں نے کہا جو کیا ہے آپ کے سامنے ہے، میں نے ان سے کھانا مانگا تھا، میں نے ان سے کپڑے مانگے تھے، تو انہوں نے کچھ نہیں دیے، تو یہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے مجھے کیا دیں گے؟ تو ان کا جو اشر ہے آپ دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے والد مجھے پکڑ کر لے آئے اور میری والدہ کے سامنے لے کر آئے کہ دیکھو اس نے بتوں کے ساتھ کیا اشر کیا ہے۔ تو میری والدہ نے اس وقت کہا کہ اس ابو بکر کو چھوڑ دو، کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا، میں حاملہ تھی، مجھے جب درد ذیل ہوا تو میں نے ایک آسمانوں سے بڑی عجیب آواز سنی تھی، تو اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے جب یہ کہا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں نے آواز سنی تھی، تو میرے والد اس کے بعد چلے گئے۔ تو بعد میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میری امی جان آپ نے کیا آسمانوں سے آواز سنی تھی؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے فہو الذی ناجانی اللہ بی، کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مجھے یہ آواز دی گئی تھی یا امۃ اللہ علی التحقیق، کہ ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب الرفیق۔ یہ شعروں کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز دی گئی تھی یا امۃ اللہ علی التحقیق، کہ اے اللہ کی بندی یہ بات سن لے، ابشری بالولد العتیق، ہم آپ کو ایک ایسے بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں جو دوزخ سے بری ہوگا، آزاد ہوگا۔ اسمہ فی السماء صدیق، کہ آسمانوں کے اندر بھی اس کا نام صدیق ہے۔ لمحمد صاحب و رفیق، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور اس کا رفیق سفر ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد میری والدہ نے یہ ساری بات بتائی تھی کہ ابھی پیٹ میں تھا، تو اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آواز دی گئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بچپن بھی ایسا تھا کہ بچپن کے اندر بھی انہوں نے چھوٹی عمر کے اندر بھی اور بتوں سے دور تھے، بتوں کی انہوں نے کبھی عبادت نہیں کی تھی، بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ اسلام سے پہلے تو پی نہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام کے شروع کے اندر شراب حرام نہیں تھی تو کئی صحابہ پیتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، شراب پی نہیں تھی۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القابات ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بچپن بڑا روشن تھا، بڑی انہوں نے صاف شفاف انہوں نے زندگی گزاری تھی کہ ہر قسم کی برائیوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو دور رکھا تھا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو صحیح سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آگے انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنے نکاح کیے تھے اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتنی اولاد ہوئی تھی، یہ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو صحیح سمجھ پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔